الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، کل سورہ یاسین پڑھی گئی تھی۔ یاسین قرآن شریف کا دل ہے۔ روایت میں آتا ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بھی سورہ یاسین کو اپنی ضرورت سے آگے اور مقدم کر دے، اللہ اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آگے اور مقدم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سورہ یاسین پڑھ کر اپنے بھلے اور اچھے کام میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل کی شکلیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سورہ یاسین اس کا نام رافعہ اور معمہ بھی ہے، روایتوں میں آتا ہے۔ معمہ کے معنی ہیں عام کرنے والی، اور رافعہ کے معنی ہیں درجوں کو بلند کرنے والی۔ جو آدمی بھی سورہ یاسین کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، یہ سورت اس کے درجات کو بلند بھی کر دیتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو عام بھی کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین کو اگر کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے پڑھے کہ اس کو کھانا نہ ملے اور سورہ یاسین پڑھے، تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے اس کی بھوک کو دور فرما دیتے ہیں۔ کوئی پیاسا پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ کوئی بیمار شفا کی نیت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی تقریب میں کھانے کے کم پڑ جانے کی وجہ سے اگر پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے کھانے میں اتنی برکت پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ کھانا سب لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے بچے کے پیدا ہونے میں دقت ہو رہی ہو اور درد ذہ ہو رہا ہو، اور وہاں پر اگر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے اس درد میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اور بچے کی پیدائش آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہ تمام فضائل یقین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جو جتنے یقین کے ساتھ میں اس کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اس لیے ہر امتی کی شوق ہونا چاہیے کہ وہ سورہ یاسین کو یاد کرے۔ بہتر بات ہے کہ یاد کر لے تاکہ سینے کے اندر سورہ یاسین محفوظ ہو جائے، اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے سورہ یاسین یاد نہیں کر سکتا ہو تو قرآن کریم میں دیکھ کر سورہ یاسین کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رات کو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اور پھر اگر اسی رات میں اس کی موت مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے، سورہ بقرہ میں جہاں اور باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، وہاں کچھ اعتکاف کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے۔ چونکہ کل 20 رمضان المبارک ہے، اور کل مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس کا وقت ہی یہ ہے کہ مغرب میں اذان سے پہلے یا غروب سے پہلے جو اعتکاف میں بیٹھے گا اسی کا اعتکاف ہوگا۔ جو مغرب کے بعد آئے گا اس کا وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آج اس کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، اعتکاف بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کو، اور اعتکاف کی نیت سے جو آدمی مسجد کے اندر ٹھہرتا ہے وہ کسی بھی کام میں مشغول ہو، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، کسی دینی مذاکرے میں بیٹھے یا دینی بات کرے، قرآن سیکھے سکھائے، جو بھی عمل مسجد میں کرے گا اس عمل کا ثواب اس کو علیحدہ ملے گا، اور اعتکاف کا ثواب اس کو علیحدہ ملے گا۔ اعتکاف یاد رکھنا چاہیے کہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔
ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت مؤکدہ اور تیسرا اعتکاف نفل ہے۔ اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے اوپر لازم کرتا ہے، مثلا کسی کام کے کرنے یا ہونے پر آدمی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو گویا یہ منت ہو گئی، نظر ہو گئی۔ اس کام کے ہو جانے کے بعد اپنی نظر اور اپنی منت کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے ذمے جتنے دن کی بھی اعتکاف کی منت مانی ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، یہ واجب کہلاتا ہے۔ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، لوگوں کے مسائل اٹکتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو بڑے بڑے اعمال کی منت مان لیتے ہیں، روزے رکھیں گے، اعتکاف کریں گے، نوافل پڑھیں گے، اور جب کام ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا کریں صاحب، منت مان لی، اللہ کا شکر ہے کام بھی ہو گیا، لیکن روزہ رکھنے کی تو ہمت نہیں ہے، اعتکاف کرنے کی تو ہمت نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، اعتکاف ہو، کوئی بھی عبادت ہو، یہ اللہ کا قرض ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا، یہ ایسے ہی معاف نہیں ہوتا۔ اور آج کل چونکہ آدمی کی طبیعت عمل کی طرف کم چلتی ہے اور پیسے چونکہ اللہ کے دیے ہوئے بہت کچھ ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ کچھ لے دے کے کام چل جائے، کوئی فدیہ، کوئی کفارہ ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ پیسے تو چاہے جتنے لے لو اور جتنے دلوا دو، بس نماز روزہ کرنے کے لیے مت کہو۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر جو بھی منت مانی ہے تو اپنے کام کے ہو جانے پر اپنی منت کو پورا کرنا ضروری ہے، یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف۔ آخری جو 10 دن ہیں وہ آخری 10 دن شروع ہوتے ہیں 20ویں روزے کے سورج غروب ہونے سے پہلے آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے، تاکہ جب سورج غروب ہو جائے اور 21ویں شب جب شروع ہو تو آدمی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے پہلے سے موجود ہو، تاکہ اس کا کوئی لمحہ بھی بغیر مسجد کے اور بغیر اعتکاف کی نیت سے نہ گزرے۔ جو آدمی مغرب کی اذان کے بعد آئے گا تو گویا وقت شروع ہو جانے کے بعد اور رات شروع ہو جانے کے بعد وہ آیا ہے، اس کے جتنے منٹ اور جتنے لمحے مسجد سے باہر بغیر اعتکاف کی نیت کے گزر گئے وہ اعتکاف میں شمار نہیں ہوں گے، اور وہ سنت کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف تو اور سنت کا ثواب تو اسی کو ملے گا جو آدمی 20 تاریخ کو مغرب سے پہلے بلکہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائے، اور یہ اعتکاف اس کا اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ عید الفطر کا چاند نہ دکھ جائے۔ اگر 29 کو دکھے تو 29 کو، اور اگر 30 کو دکھے تو 30 کو۔ بہرحال 30 روزے پورے کرے یا 29 روزے پورے کرے، عید الفطر کے چاند کے دکھنے تک یہ اپنے اعتکاف میں رہے گا۔ اگر 9 دن ہوں تو بھی 10 دن کا ثواب ملے گا، اور اگر 10 دن ہیں تو 10 دن کا تو ثواب اس کو ملے گا ہی۔ رمضان المبارک کا اعتکاف میں نے عرض کیا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور اس لیے کیا تاکہ شب قدر کی تلاش ہو۔ شب قدر کی تلاش میں آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس کے بعد آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے اپنے خیمے سے منہ نکال کر صحابہ سے فرمایا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں، اس لیے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ شب قدر اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اعتکاف جو ہے وہ شب قدر کی تلاش میں کیا جاتا ہے۔ آدمی بغیر اعتکاف کے اپنے گھر پر رہتا ہے، نہ معلوم آدمی آرام میں رہے یا کسی کام میں مشغول رہے اور شب قدر گزر جائے اور آدمی کو پتہ نہ چلے، لیکن اعتکاف کی نیت سے جب مسجد میں رہے گا تو اللہ کی عبادت انشاءاللہ کرے گا تو اس کو شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ طاق راتیں کہلاتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نے اہتمام کے ساتھ میں 10 دن کا اخیر عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ شب قدر اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہیں تو پھر آپ نے شروع مہینے کا اعتکاف نہیں فرمایا، اہتمام کے ساتھ آپ اخیر عشرے ہی کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 1 سال سفر کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے اعتکاف تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تاکہ گزشتہ سال جو اعتکاف نہیں کر سکے تھے اس کی قضا ہو جائے۔
اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک میں اخیر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے اور ہمیں اعتکاف کو کرنا چاہیے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں یا بستی میں جو مساجد ہوتی ہیں ان مساجد میں کسی نہ کسی ایک دو مسلمان کا اعتکاف کی نیت سے اس سنت کو ادا کرنا ضروری ہے اور کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کسی بستی میں، کسی محلے میں، کسی مسجد میں کوئی بھی آدمی اعتکاف میں نہ بیٹھے اور رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف نہ کرے تو سنت کے چھوڑنے کا جو گناہ ہوگا وہ پوری بستی اور پورے محلے پر ہوگا۔ اس لیے کسی نہ کسی کو اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ کسی نہ کسی کے اعتکاف میں ضرور بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بھئی میں تو کاروباری آدمی ہوں، یہ تو میرے سیزن کا موقع ہے لہذا میں تو بیٹھ نہیں سکتا، اور کوئی دوسرا آدمی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، لہذا ایسا کرو کوئی کرائے کا آدمی تلاش کرو، کوئی غریب آدمی ہے اس کو کہو کہ بھیا تو روزے رکھ آرام سے اور مسجد میں آرام سے رہ، تیرے کھانے کا اور سحری کا انتظام ہم کریں گے، اور مسجد تجھ کو ہدیہ تحفہ نذرانہ جو بھی ہے، بلکہ دوسری زبان میں یوں کہو، حالانکہ آدمی کہتا نہیں ہے زبان سے، بلکہ یہ کہ نذرانہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری 10 دن کی جو مزدوری ہے وہ ہم دے دیں گے تیرے کو بعد میں ہدیہ تحفے کے نام سے، تجھے جوڑا بھی دے دیں گے اور تجھے ہار پھول بھی پہنا دیں گے جب تیرا اعتکاف ختم ہوگا، تاکہ ہمارے سر سے یہ بوجھ اتر جائے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کرائے سے یا پیسوں میں بیٹھنے والے کو نہ خود اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، نہ بستی والوں کے اور محلے والوں کے سر سے یہ بوجھ اترتا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ خود شوق کی چیز ہے اور خود اللہ کی طرف رجوع ہونے کی اور اپنے رغبت کی چیز ہے کہ آدمی خود یہ سوچے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے لہذا مجھے خود کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، اسی طرح پھر شہر کی جامع مسجد ہے، پھر محلے کی مسجد ہے۔ محلے کی مسجد میں کوئی نہ ہو تو آدمی کو محلے کی مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ محلے کی مسجد میں بیٹھنے والے اور لوگ موجود ہیں تو آدمی اگر جامع مسجد میں بیٹھنا چاہے تو یہاں بھی بیٹھ سکتا ہے، یا جہاں بھی آدمی بیٹھنا چاہے، بہرحال اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان المبارک کے 10 دن کا یعنی اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے اعتکاف کا ثواب ہے، اور اتنا بڑا ثواب ہے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچزاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے۔ ایک آدمی آیا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کچھ غمگین سے معلوم ہو رہے ہو، تمہیں کوئی فکر لاحق ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں، فلاں آدمی کا میرے اوپر قرض ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اس قبر والے کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں اس کے حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو فرمانے لگے تو پھر کیا چاہتے ہو میں تمہاری سفارش کر دوں تاکہ تمہیں مہلت دے دے تاکہ آسانی ہو جائے قرض میں؟ کہنے لگے جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ آپ نے اپنے جوتے لیے اور لے کر مسجد سے باہر روانہ ہو گئے۔ اس آدمی نے یاد دلایا آپ تو اعتکاف میں ہیں، مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے، اور ابھی سنے ہوئے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے ہیں، اور میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اس کی کوشش میں چلتا پھرتا ہے، یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور جو آدمی ایک دن کا بھی اعتکاف اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہوتی ہے، یعنی اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 سال کے اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے پتہ چلا ایک تو اعتکاف کی فضیلت، اور دوسرے کسی مسلمان کی ضرورت میں کام آنا کتنا بڑا عمل ہے جو اعتکاف سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ تو وہ سنت اعتکاف ہے جو رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے۔ رہا مسئلہ نفلی اعتکاف کا، تیسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔
نفلی اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں آئے، چاہے نماز پڑھنے ہی کیوں نہ آ رہا ہو، مسجد میں داخل ہونے کی آدمی دعا پڑھتا ہے، آدمی الٹا پیر کا جوتا اتارتا ہے، یہ سنت ہے، پھر سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہوتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے آدمی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ آدمی دعا پڑھتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی۔ داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اگر اعتکاف کی نیت کر لے کہ نویت الاعتکاف، میں نے اعتکاف کی بھی نیت کی ہے، تو جتنی دیر بھی آدمی مسجد میں رہے گا اتنی دیر اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ لوگ اس اعتکاف کا تو ماشاءاللہ خوب اہتمام کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا کرنا بھی چاہیے، لیکن روزانہ مسجد میں آتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے جتنی دیر بھی آدمی مسجد میں رہے، اس وقت میں ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہونے کی سنت کو آدمی بھول جاتا ہے۔ یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو آدمی اعتکاف کی نیت سے آئے، تو جتنی دیر بھی مسجد میں رہے گا اس کو ساری عبادتوں کے علاوہ مزید اعتکاف کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ نفلی اعتکاف آدمی کو خوب کرنا چاہیے۔ جس طرح مردوں کے لیے مسجد ہے اعتکاف کی جگہ، مرد گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے، عورتوں کے لیے بہت آسان ہے اعتکاف، اس سنت کو وہ اپنے گھر بیٹھے ادا کر سکتی ہیں۔ جس طرح مرد مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور ان کے لیے بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ گھر کی مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مخصوص کمرہ آپ نے متعین کر رکھا ہے، کوئی جگہ متعین کر رکھی ہے کہ بھئی نوافل پڑھنا ہو تو یہاں پڑھ لیں گے، قرآن پڑھنا ہو تو یہاں پڑھ لیں گے، تسبیحات پڑھنی ہو تو یہاں پڑھ لیں گے، دعا مانگنی ہو تو یہاں بیٹھ کر دعا مانگ لیں گے، یکسوئی کی جگہ، وہ گھر کی مسجد کہلاتی ہے۔ اگر گھر کی کوئی مسجد ایسی کمرہ وغیرہ نہیں ہے تو اپنے لیے کوئی ایسا کمرہ، کوئی کونا مخصوص کر لیں عورتیں، اور جس طرح مرد 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر آتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنے اس کونے کے اندر 20 تاریخ کو روزہ کھولنے سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے اپنے اس کونے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور جس طرح مرد چاند دکھنے پر اٹھتے ہیں وہ بھی چاند دکھنے پر وہاں سے اٹھیں۔ اپنی شرعی ضرورت کے لیے، اپنی پیشاب ہے، استنجا ہے، اور کوئی ایسا تقاضا ہے، اس کے لیے وہاں سے کونے سے جائیں، ورنہ آرام بھی وہیں کریں، کھانا بھی وہیں کھا لیں، قرآن کی تلاوت بھی وہیں کریں، تسبیح بھی وہیں پڑھیں، دعا بھی وہیں مانگیں۔ کھانا پکانے وغیرہ کے لیے تو نہیں جا سکتے وہاں سے، البتہ میں نے کہا استنجا، پیشاب وغیرہ، وضو وغیرہ کے لیے وہ اس جگہ سے جا سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ جگہ ان کے اعتکاف کی گویا مسجد ہے۔ جس طرح مسجد سے نکلنے والے کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی اپنے اس کونے سے نکل کر، یا وہ کمرہ تو انہوں نے اعتکاف کے لیے خاص کیا ہے، اس کمرے سے نکل کر باہر چلی جائیں گی بلا ضرورت، تو یاد رکھیے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، اعتکاف جو مسنون ہے رمضان المبارک کا آخر عشرے کا، اس میں روزہ شرط ہے۔ اگر کسی بھی ایک دن کا روزہ چھوٹ گیا، چاہے مسجد میں اعتکاف کرنے والے مرد ہوں یا گھر میں اعتکاف کرنے والی عورتیں ہوں، تو یاد رکھیے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ان کا مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا، ان کو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ جتنے دن بھی آپ رہیں گے، 9 دن 10 دن مسجد میں، آپ کو روزہ ساتھ رکھنا ہوگا اعتکاف کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح جو مستورات اپنے گھر کے کسی کونے میں، کمرے میں اعتکاف میں بیٹھیں گی، ان کو بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنی کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکتی ہوں، تو یاد رکھیے یا تو وہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، جن کو پتہ ہو کہ بھئی ہماری کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے گی کہ ہم نماز ہماری چھوٹ جائے گی، ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو وہ اعتکاف نہ کریں۔ ہاں، جن عورتوں کو یقین ہے کہ ہاں بھئی ہم پاک صاف رہیں گے اور ہماری نماز وغیرہ چھوڑنے کا کوئی موقع نہیں آئے گا ان 10 دن کے اندر، ان کو ضرور یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے، اور ان کو گھر کے کسی کونے کے اندر اعتکاف کی نیت سے چاند دکھنے تک ضرور بیٹھنا چاہیے۔ ان کو بھی جس طرح مردوں کو مسجد میں ثواب ملے گا اس کا، ان کو گھر میں انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ میں نے آج اس لیے عرض کیا ہے کہ کل اگر کہتا تو کل تو وقت شروع ہو چکا ہوتا، 21 شب مغرب سے شروع ہو جائے گی۔ میں نے آج اس لیے کیا ہے تاکہ جو مرد بیٹھنے والے ہیں وہ اپنے بیٹھنے کا خود اہتمام کر لیں، جو مستورات اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔